نواز شریف پہ جو سخت حالات آئے ہیں اس والے، اس میں سب سے زیادہ رول پلے کیا، وہ سب سے زیادہ آگے رہیں۔ شہباز شریف کو کراس کر کے آپ کو پتہ ہے کہ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ اچھے اوریٹر نہیں ہیں، وہ اچھی گفتگو نہیں کر سکتے، شاید ان کی باڈی لینگویج بھی کو بہت تیز ترار نہیں ہے۔ تو آگے شہباز شریف نے کہا کہ بھئی میرے کو تو نہیں مندا، تسی منا لیاؤ، اور اطلاع یہ ہے کہ ججز نے آرڈر پہ سائن کر دیے۔ آج ہم ذرا ہٹ کے بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کیا ہے، ایک فیملی کا نام ہے۔ مطلب اگر کسی کا دل نہ دکھے تو حقیقت تو یہی ہے نا کہ لیڈرشپ جو ہے وہی پارٹی ہوتی ہے، اور وہ ایک گھر کے اندر، اور وہ ہے شریف فیملی۔ نواز شریف سب سے بڑے لیڈر ہیں، نو ڈاؤٹ، ان کے نام کا ووٹر ہے، ان کے ساتھ سپورٹر ہے۔ ناراضگیاں ہوئی ہیں، لوگ پیچھے ہٹے ہیں، اور بہت سی ریزنز ہوئی ہیں، لیکن لیڈر تو ووٹ پولر جسے کہتے ہیں وہ تو وہی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنے بھائی کو رکھا تھا، شہباز شریف، اب وہ بھی لیڈر ہیں، اب وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے بہت پہلے اپنا جو جانشین بنایا تھا، جس کو بڑی حد تک اناؤنس ہی کر دیا تھا، وہ تھے حمزہ شہباز، اور پھر چوتھے نمبر پہ مریم نواز شریف۔ اس کے بعد کیا ہے، اسحاق ڈار، اور بس اب باقی ان کا کسی وقت کو دل آئے کسی کو ساتھ بٹھا لیں تو بٹھا لیں، ورنہ تو یہی پارٹی ہے۔ اب ان کے درمیان ایک عرصے سے بہت سے مسائل رہے ہیں، چلتے رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن ایک بات بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور کوئی اس کو جھٹلائے تو جھٹلائے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف یہ دو ایسے ہیں پہلے دن سے، اور یہ ایسے ہی رہنا ہے انہوں نے۔ یعنی کہ شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کا سب سے وفادار بھائی، سب سے وفادار وہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید کسی کو برا لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مریم نواز سے بھی زیادہ نواز شریف کے ساتھ وفادار ہے۔ مریم نواز کسی وقت کو سیاسی فیصلہ نواز شریف کی مرضی یا سوچ یا ان کی جو لیگیسی ہے اس سے ہٹ کے کر سکتی ہیں، لیکن شہباز شریف شاید فیصلہ نہیں کریں گے۔ ایسا بات کر لیتے ہیں، سوچ مختلف لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، بھائی کو قائل کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے۔ اچھا، اب ایشو یہاں پہ یہ بن رہا ہے کہ جو فیملی کے اندر اختلافات کا جو سلسلہ ہے وہ سب سے جو پہلے شروع ہوا تھا وہ ہوا تھا حمزہ شہباز اور مریم کے حوالے سے۔ چونکہ حمزہ شہباز چل رہے تھے ان کے جانشین، اور مریم کی انٹری بعد میں ہوئی ہے، اور مریم نے نواز شریف پہ جو سخت حالات آئے ہیں اس والے، اس میں سب سے زیادہ رول پلے کیا، وہ سب سے زیادہ آگے رہیں، تو وہ اس وقت شہباز شریف کو کراس کر کے آپ کو پتہ ہے کہ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ ایک سخت حالات تو مشرف کے دور میں بھی آئے تھے، تو اس میں جو سب سے زیادہ جس بندے نے سفر کیا تھا، یا جس بندے نے شریف فیملی کے لیے جو سب سے زیادہ سختیاں برداشت کی تھیں، وہ حمزہ شہباز تھے۔ اور اس وقت اگر یہ کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ جب پوری فیملی ایک ڈیل کے تحت ملک سے باہر چلی گئی تھی، تو حمزہ شہباز کو بطور گروی پاکستان میں رکھا گیا تھا کہ اگر کچھ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو یہ ہمارے پاس ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں، اور پھر یہ کہ اس دور میں عمران خان کے دور میں اس نے حمزہ شہباز نے کتنی لمبی جیل کاٹی، تو ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو قیادت ساری اور سارا کچھ، اور پہلے چیف آرگنائزر بنایا مریم کو، اور اس کے بعد ساری فیصلے وہ کرتی رہیں، اور اب جب انتخاب ہونا تھا، انتخابات ہونے تھے اور ٹکٹس کا فیصلہ ہونا تھا، تو مریم نواز کر رہی تھیں، نواز شریف کر رہے تھے، ہاں شہباز شریف بھی کر رہے تھے۔ تو حمزہ شہباز کو اس پہ بہت سے تحفظات تھے، اور ان کا انہوں نے اظہار بھی کیا، لیکن ایک نہ سنی گئی۔ تو اب وہ بالکل کارنرڈ، یعنی کہ خود سے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارٹی کے اندر یہ چہمگوئیاں ہیں کہ یہ اتنا بڑی جو رفٹ ہے اس کا کیا بنے گا۔
اب ہم جو مریم نواز ہیں وہ اس رفٹ کے جو بھی ہو سکتے ہیں نتائج، اس کو وہ اوور کم کرنے کی کوشش تو کر رہی ہیں، وزیر اعلیٰ کے بن کے، یا وہ پارٹی کو کسی طرح سے موبلائز کر کے، جو کہ بہرحال مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ اپنے تئیں کوشش کر رہی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا اقتدار اور آپ کو مل گیا اور اس کو آپ نے چلانا ہے، وہ تو ابھی ٹائم ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ایک ہوتی ہے پارٹی کو چلانا، پارٹی آرگنائزیشن کو ساتھ لے کے چلنا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ تو وہ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ان الیکشن میں، اس سے پہلے بھی جتنے ان الیکشن سے پہلے یا اس سے پہلے جتنے بھی ان کی کیمپین تھی یا جو جلسے جلوس تھے، اس میں بری طرح سے پارٹی تنظیم جو ہے وہ ناکام نظر آئی۔ اور اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے اندر اسپیسیفکلی وہ تھا حمزہ شہباز کو پارٹی سے دور کرنا اور اس کو پارٹی تنظیم سے مائنس کرنا۔ اس نے بہرحال بڑا کام کیا ہوا تھا لوگوں کے اندر۔ وہ اچھے اوریٹر نہیں ہیں، وہ اچھی گفتگو نہیں کر سکتے شاید، ان کی باڈی لینگویج بھی کو بہت تیز ترار نہیں ہے، لیکن انہوں نے لوگوں میں ایک بائنڈنگ بنائی ہوئی تھی، لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ سامنے آیا۔ تو اب وہ پچھلے دنوں ایم این ایز لاہور کے اور پنجاب کے اسپیشلی انہوں نے شہباز شریف سے باقاعدہ یہ درخواست بھی کی کہ آپ حمزہ شہباز کو آگے لے کے آئیں، اور جو پارٹی اور جو ایم این ایز اور پارلیمانی پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ حمزہ شہباز کو دیں، تاکہ ایم این ایز کے اور جو مسئلے مسائل ہیں وہ ایک لیول پہ حل ہوں۔ آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، ظاہر ہے بطور وزیر اعظم ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے بڑھائی بھی بہت زیادہ اپنی مصروفیات کو، اور وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مجھے ان پہ 100 اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک متحرک شخصیت ہیں۔ تو وہ اس متحرک ہونے میں جو انہوں نے باقی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے کے چلنے ہوتے ہیں، بڑے ضروری ہوتے ہیں، تو وہ ان سے نہیں چل رہے، تو انہوں نے ان سے درخواست کی۔ تو آگے شہباز شریف نے کہا کہ بھئی میرے کو تو نہیں مندا، تسی منا لیاؤ اگر مندا ہے تو مطلب یہ کہ وہ نہیں مان رہے، یعنی اپنے باپ کی بات بھی نہیں مان رہے۔ اتنا غصہ ہے، اتنی ناراضگیاں، اتنے تحفظات ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے اندر۔ اب میں آپ کو ساتھ ہی جو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، جو بڑا ہائی لائٹڈ چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے مخصوص نشستوں والا۔ تو آج بھی اس پہ ججز کی مشاورت ہوئی ہے، اور کل امکان ہے، ہو سکتا ہے کل سے ڈیلے ہو جائے، لیکن امکان ہے کہ کل اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور اطلاع یہ ہے کہ ججز نے آرڈر پہ سائن کر دیے۔ اب آرڈر جو فائنل ہونا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ وہ شارٹ آرڈر آئے گا، پھر تفصیلی آرڈر بعد میں آتا رہے گا، پھر کچھ ججز اپنے اضافی نوٹ لکھیں گے، وہ بھی آتے رہیں گے۔ اور اضافی نوٹ تو ایک اظہار رائے ہوتی ہے، فیصلے پہ اس کا نہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ وہ حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جو فیصلہ ہے اس میں ایک بڑا اس وقت نا ٹف گیم چل رہی ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ ایک ادھر آ جائے یا ایک ادھر آ جائے، یہ والی گیم ہے۔ تو وہ جو ایک ہے نا، ایک اور دو، ایک تو ایسے ہیں کہ جو ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اور وہ خود ہی ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر انہیں پتہ چلا کہ یہ والا پلڑا بھاری ہے تو وہ ادھر چلے جائیں گے، اور یہ والا بھاری ہے تو وہ ادھر چلیں گے۔ لیکن ایک درمیان میں ہیں ایک ایسے جج صاحب کہ ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس وقت بڑا چل رہا ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے، اور جس طرف وہ جائیں گے وہ فیصلہ ہوگا۔ اور فیصلہ دیکھیں جو ممکنہ طور پہ نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ سیٹیں جو مخصوص نشستیں ہیں، جو سیٹیں ہیں، وہ نون لیگ کو تو نہیں ملنی، یہ تو قانون اس کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن وہ پی ٹی آئی کو بھی کیسے ملیں گی یہ پتہ نہیں، اب ججز کیا راستہ نکالیں گے، اور اگر نہیں ملیں گی تو پھر معاملہ کیا پارلیمنٹ کی طرف ہی جائے گا، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا۔ تو یہ تین آپشن، تین چیزیں ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے، اور جس پہ ججز جو ہیں وہ جو پہلے شروع میں اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اکثریت جو ہے وہ ایک طرف ہے، یعنی کہ حکومت کو ریلیف دینے یا اس طرف جانے کے لیے، تو وہ اب بڑی حد تک وہ شفٹ ہو چکا ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ ایک بندے پہ گیم ایسے چل رہی ہے جیسے سی سا نہیں ہوتا ایسے، تو وہ گیم ایسے بھی ہو سکتی ہے اور ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی انفارمیشن، کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔